آج ہم سفر کر رہے ہیں زمین کے ایک ایسے کونے کا جہاں نقشے اکثر ختم ہو جاتے ہیں اور راز شروع ہوتے ہیں۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں ایمیزون کے جنگلات کی۔ تو آئیے اس کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہم اس پورے ایکو سسٹم کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایمیزون میں موجود 90% پودے، جانور اور یہاں تک کہ چھوٹے جاندار بھی ایسے ہیں جن کے بارے میں سائنس کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ وہ سب دریافت ہونے کے منتظر ہیں۔ اور اس کی اہمیت صرف جنگل تک محدود نہیں، یہ عالمی ہے۔ یہ ایک جنگل ہماری زمین پر موجود 20% آکسیجن پیدا کرتا ہے۔ یہ صرف ایک جنگل نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے سیارے کے پھیپھڑے ہیں، اور اسی لیے اسے زمین کے پھیپھڑے کہا جاتا ہے۔ تو چلیے اس سب سمندر میں اترتے ہیں اور ان چند رازوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو ایمیزون کو ایک ایسی دنیا بناتے ہیں جو آج بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کے سائز کا اندازہ لگانا ہو تو یوں سمجھ لیں کہ ہندوستان جیسے 2 ملک اس میں سما سکتے ہیں۔ یہ 8 الگ الگ ممالک تک پھیلا ہوا ہے، 400 ارب درختوں کا گھر ہے، اور اس کے اندر تقریباً 4 لاکھ ایسے مقامی لوگ رہتے ہیں جن کا باہر کی دنیا سے آج تک کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اب بات کرتے ہیں ایمیزون کی شاید سب سے مشہور کہانی کی، یعنی سونے کے اس کھوئے ہوئے شہر کی تلاش جسے ایل ڈوراڈو کہتے ہیں۔ یہ وہ کہانی تھی جس نے 16ویں صدی میں یورپ سے آنے والے کھوجیوں کو دیوانہ بنا دیا تھا، اور پھر صدیوں تک لوگ جنون کی حد تک اس شہر کو ڈھونڈتے رہے، اکثر اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور اس شہر کی تلاش میں سب سے مشہور نام ہے برطانوی کھوجی پرسی فاسٹ کا۔ 19ویں صدی کے آخر میں اس نے جنگل میں 8 مہمیں کیں، لیکن 1925 میں برازیل کے ایک علاقے سے اس کا آخری رابطہ ہوا۔ اس کے بعد وہ اور اس کی ٹیم کبھی واپس نہیں لوٹے اور خود ایک معمہ بن گئے۔ کافی عرصے تک تو سائنسدان یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ ایمیزون جیسے گھنے جنگل میں بڑے شہر ہو بھی سکتے ہیں۔ ان کے لیے ایل ڈوراڈو صرف ایک کہانی تھی۔ لیکن پھر آئی جدید ٹیکنالوجی، خاص طور پر لائیڈار سکیننگ، جو جہاز سے لیزر کے ذریعے زمین کا نقشہ بناتی ہے۔ اور اس ٹیکنالوجی نے ثابت کر دیا کہ وہاں واقعی بڑے اور پیچیدہ شہر موجود تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ فاسٹ صحیح جگہ پر ہی تلاش کر رہا تھا، بس وہ گھنے درختوں کے نیچے چھپے ان شہروں کو دیکھ نہیں سکا۔ اب ذرا جنگل کی انسانی کہانیوں پر نظر ڈالتے ہیں، جو ہزاروں سال پرانی بھی ہیں اور آج کی ایک تلخ حقیقت بھی۔ 2017 میں کولمبیا کے اندر ماہرین کو کچھ ایسی چٹانی پینٹنگز ملی جو 12,000 سال پرانی تھیں، یعنی آخری آئس ایج کے خاتمے کے دور کی۔ یہ پینٹنگز 13 کلومیٹر لمبی چٹان پر پھیلی ہیں، اور ان میں ایسے جانور بنے ہیں جو اب دنیا میں ہیں ہی نہیں۔ یہ اس وقت کی کہانی سناتی ہیں جب ایمیزون جنگل نہیں بلکہ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ اب ہزاروں سال آگے آتے ہیں آج کے دور میں، اور یہاں جنگل کی انسانی کہانی بہت المناک ہو جاتی ہے۔ مغربی برازیل میں پیری پیکورا نامی ایک قبیلہ ہے جن کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں۔ آج ان کی تعداد صرف 15 سے 20 رہ گئی ہے، جبکہ کبھی وہ ہزاروں میں تھے۔ ان کی کہانی ایمیزون کے ان الگ تھلگ رہنے والے قبیلوں کو درپیش خطرات کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ ان کی زمینوں پر غیر قانونی کانکنی اور زمین مافیا قبضہ کر رہے ہیں، جس سے نہ صرف ان کی جانیں خطرے میں ہیں بلکہ ان کا وہ ورثہ بھی جو انہیں ہزاروں سال پرانے باشندوں سے جوڑتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کچھ ایسے قدرتی رازوں کی طرف جو سائنس اور منطق کو بھی چیلنج کرتے نظر آتے ہیں۔ 2019 میں برازیل کے ایک جزیرے پر سائنسدانوں کو کچھ ایسا ملا جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ ایک 10 ٹن وزنی ہم پیک ویل کا بچہ مردہ حالت میں جنگل کے بیچوں بیچ۔ اس نے سب کو حیران کر دیا اور کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ پہلا سوال تو یہی تھا کہ یہ ویل اس موسم میں یہاں کر کیا رہی تھی؟ یہ فروری میں ملی تھی، جبکہ اس وقت ہم بیک ویلز یہاں سے ہزاروں میل دور انٹارکٹیکا کے پاس ہوتی ہے۔ پھر دوسرا سوال، یہ سمندر سے اتنی دور زمین پر جنگل کے بیچ میں پہنچی کیسے؟ اس بات کی کوئی وضاحت نہیں تھی کہ 10 ٹن کا جانور وہاں تک کیسے آ گیا۔ اور سب سے حیران کن بات، اس کے جسم پر کسی چوٹ یا حملے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یہ کیسے مری، کیوں مری، یہ ایک ایسا معمہ ہے جو آج تک کوئی حل نہیں کر سکا۔ پھر 2013 میں پیرو میں ایک اور عجیب چیز ملی۔ ریشم سے بنا ایک چھوٹا سا
بہت ہی پیچیدہ سا اسٹرکچر، ایسا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ جب اس کی تصویر وائرل ہوئی تو سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی۔ اسے نام دیا گیا سلک ہنج، اور خوش قسمتی سے وہ یہ معمہ حل کرنے میں کامیاب رہے۔ تو یہ ہے کیا؟ اصل میں یہ ایک بہت ہی ہوشیار قسم کا انکیوبیٹر ہے۔ مکڑی بیچ میں انڈا دیتی ہے، اس کے گرد ایک جالی بناتی ہے جس میں چھوٹے کیڑے پھنس جاتے ہیں، اور جب مکڑی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو اس کا پہلا کھانا بالکل تیار ہوتا ہے۔ تو کھوئے ہوئے شہروں سے لے کر قدیم آرٹ تک، اور بھٹکی ہوئی ویل سے لے کر ہوشیار مکڑیوں تک، ایمیزون واقعی نہ ختم ہونے والے سوالات کی سرزمین ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہم ایمیزون کی صرف 10% زندگی کے بارے میں جانتے ہیں تو سوچئے اس باقی 90% میں کیا کچھ چھپا ہوگا۔ شاید ایمیزون کا سب سے بڑا راز تو وہ ہے جسے ہم نے ابھی تک ڈھونڈا ہی نہیں ہے۔